رات گئے وہ گھر واپس آئے۔ خلاف معمول علی پرسکون تھا، چپ چاپ تو تھا لیکن اس کی باتوں پہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ اندر جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکا، ہمسائے کے آنگن میں تکنے لگا۔ علی اندر آؤ نا، وہ لان کے دروازے پہ کھڑی کہہ رہی تھی۔ آتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ ماریا اندر بڑھ گئی۔ اس نے ایک نظر لان میں جھانکا اور خود بھی اندر لپکا۔ اس نے دیکھا وہاں ماریا اس کے بیڈ کی چادر سیٹ کر رہی تھی۔ جانے کیسی محبت جاگی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا آگے آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ ماریا، وہی مخصوص سا ترنم، تم علی کا کتنا خیال رکھتی ہو، علی سے کتنا پیار کرتی ہو نا۔ ماریا مسکرائی، پلٹ کے اسے دیکھا اور دوبارہ مسکرا دی۔ اس لیے کیونکہ علی بھی تو ماریا سے پیار کرتا ہے۔ علی؟ وہ چونک اٹھا۔ ہاں، علی ماریا سے پیار کرتا ہے نا؟ اس نے احسان مندانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، علی ماریا سے بہت پیار کرتا ہے اور ماریا علی کی جان ہے۔ ماریا یخلخت ہنس دی۔ علی جھیمپا جھیمپا سا ہنسا۔ ماریا نے اسے دیکھا۔ وقت کیسے سب بدلتا ہے نا۔ اسے یاد تھا جب وہ کھل کے ہنستا تھا اور وہ جھیمپا جھیمپا مسکرا دیتی تھی۔ اپنی ملکیت ہوتے ہوئے بھی تم نے مجھے اپنی ملکیت نہیں سمجھا علی۔ تم بہت اچھے ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ چاہے وہ اب خود محافظ کا غلام بن چکا تھا لیکن اس کی باہوں میں ابھی تک وہی سکون تھا۔ ابھی تک ماریا کے لیے حفاظت کا احساس وہاں قائم تھا۔ دن گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، لیکن علی میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے ادا کیا تھا۔ اس کا اور منال کا لنچ کا پروگرام تھا لیکن منال لیٹ تھی۔ تنگ آ کے اشنا نے اس کا نمبر ملایا۔ ابھی کان سے لگایا ہی تھا کہ اس کے سامنے کرسی پہ آہٹ ہوئی۔ اشنا نے سر اٹھا کے دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ بے خیالی میں اس نے فون آف کیا اور متواتر اسے دیکھتی رہی۔ آج ان نظروں میں خفگی نہیں تھی، بے تاثر نظریں، بے تاثر چہرہ۔ بات نہیں کرو گی؟ وہ ارحم تھا، اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تم نے رات مجھے کال کی ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا، لیکن پھر کچھ بولی ہی نہیں۔ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہوا۔ اشنا کچھ بھی نہ بولی۔ اس نے چاہا کہ وہ نظریں جھکا لے لیکن عجیب طلسم تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے مرد میں عجیب سی کشش تھی۔ وہ اشنا سے بڑی عمر کا تھا، 32-33 سال تو کہیں نہیں گئے، اور وہ 32-33 سالہ مرد کوٹ پہنے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، سر جھکائے اب ٹیبل کھرچ رہا تھا، جبکہ اشنا یک ٹک اسے تک رہی تھی۔ مجھے اپنا فون نمبر کیوں دیا تھا؟ وہ شکوہ نہیں تھا، بس سوال تھا۔ تاکہ تم مجھے فون کرو؟ کس لیے؟ تمہاری آواز سننی تھی، وہ آہستگی سے بولا۔ اشنا نے سنا وہ کہہ رہا تھا، مجھے معاف کرنا اشنا، پر مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ اشنا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے کہتا چلا جا رہا تھا، مجھے تم بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ بیرا مینیو لے کے ان کے پاس آیا۔ اشنا تو ساکت بیٹھی تھی۔ یہ آدمی اسے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایسا کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ذہین ہے، کچھ سنجیدہ مزاج ہے، باروب سی لڑکی ہے، جبکہ اکثر لڑکیاں شوخ مزاج کی ہوتی ہیں۔ وہ کم گو ہے لیکن اتنی پیاری بھی نہیں ہے کہ ایک مرد اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ چہرہ موڑ کے دیکھے۔ پھر یہ مرد کیوں بہک گیا؟ یہ کوئی عام سا آدمی تو نہیں لگتا۔ اچھا بھلا سوٹڈ بوٹڈ ہے، وجیح سا ہے، اور اپنی تراش خراش سے کافی امیر لگتا ہے، جیسے کسی ریاست کا راجا ہو، جیسے بس اپنی زندگی میں حکم چلاتا آیا ہو۔ پھر وہ ایسی لڑکی کے معاملے میں کیوں بہک گیا جو کچھ خاص نہیں ہے، جو بالکل بھی خاص نہیں ہے؟ ارحم نے ہی مینیو تھاما، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر آرڈر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد بیرا دوبارہ چھوٹے سائز کے پیالوں میں چاؤمین ان کے سامنے رکھ گیا۔ گرما گرم اسپیگیٹی سے نکلتے دھوئیں میں ارحم کا چہرہ کچھ دھندلا ہو گیا تھا۔ چلو شروعات کریں۔ وہ اس کے بغیر کھانا شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اشنا نے کچھ کہے بغیر کانٹا اٹھایا۔ وہ اتنا بڑا اعتراف کر کے بھی مطمئن تھا، بے حد پرسکون تھا۔ اشنا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور کانٹا موڑتے ہوئے اسپیگیٹی کانٹے پہ چڑھا رہا تھا۔ اس کے ہر عمل میں نفاست تھی،
उष्णा बेख्तियार मुस्कुराई। वो खुद भी कितना नफीस सा इंसान था। हाँ, उसका अंदाज़ उष्णा को बहुत अच्छा लगा था और वो खुद भी कितना अच्छा सा था। आज स्टूडियो में बड़ी हलचल थी। मारिया सब महसूस कर रही थी। उसने नोटबुक टेबल पे रख के परस उतारा ही था कि सिद्रा उसकी तरफ बढ़ी। मारिया, तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? मारिया हैरान हुई। क्या अरमान ने तुम्हें नहीं बताया आज तुम्हारी छुट्टी है? वो चाहता था कि तुम आज रेस्ट करो। लेकिन किस लिए? मारिया मज़ीद हैरान थी। सिद्रा को वजह मालूम नहीं थी। मारिया चलती हुई इंटरव्यू रूम में आई। अरमान वहीं मौजूद था। मारिया, वो उसे देख के सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि आज मत आओ, पर मुझे तो आज इंटरव्यू लेना है। मैं आज कैसे छुट्टी? इंटरव्यू सिद्रा ले लेगी, तुम जाओ। तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? मारिया को शक गुजरा। मारिया, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किसका इंटरव्यू है? मारिया ने अरमान की बात काट दी। अरमान हिचकिचाया तो मारिया ने दोबारा पूछा, किसका इंटरव्यू है अरमान? वो जस्टिस मुनीर की बदौलत हमने उसका इंटरव्यू सेट किया है। मुझे अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है। मारिया, तुम बीच में इंटरव्यू किसका है अरमान? वो ज़रा ऊंचा बोली तो अरमान कह उठा, अंजुम मलिक का। मारिया के चेहरे का रंग एकदम बदला। उसने सुना अरमान कह रहा था, इसलिए मैंने कहा है कि तुम जाओ, तुम ये इंटरव्यू मैं लूँगी। मारिया ने फैसला सुनाया। मारिया, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तुम जाओ, इंटरव्यू सिद्रा ले लेगी। इंटरव्यू मुझे लेने दो अरमान। मारिया ने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा। मैं वादा करती हूँ टीआरपी भी बढ़ा दूंगी, लेकिन इंटरव्यू बस मैं लूँगी। अरमान तजब्जुब के आलम में था। मारिया ने अपने बालों की पोनी बांधी और बाहर निकल गई। वो अब अपनी नोटबुक तैयार कर रही थी। शाम 7:30 बजे के करीब अंजुम मलिक स्टूडियो में दाखिल हुआ। अरमान से मुसाफे के बाद वो सीधा इंटरव्यू रूम में गया। मारिया बाहर ही खड़ी थी। अपने हवासों पे काबू पाते हुए वो अंदर जाने के लिए तैयार थी जब अरमान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। गुड लक। मारिया ने सर हिलाया। अंजुम मलिक, वो 55 साला सूटेड बूटेड आदमी था। सियासी असरो रसूख का हामिल वो शख्स मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का चेयरमैन था। मारिया ने सर को हल्का सा खम दिया और उसके सामने एंकर्स के मखसूस अंदाज में जा बैठी। शो लाइव नशर होने लगा तो मारिया ने सवाल जवाब का आगाज़ किया। मैं आवाम की बेहतरी के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी पार्टी ही इस बार इलेक्शन में जीतेगी। मारिया ने तंजिया नज़रों से अंजुम मलिक को देखा। फिर उसने नोटबुक छोड़ी और टांग पे टांग रखी। लेकिन बहुत से लोग तो आपको प्रोटेस्टेंट कहते हैं अंजुम जी, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? सब बकवास करते हैं। अंजुम मलिक मखसूस पार्टी के लीडर के गैज़ो गज़ब से बोला था। मैंने सबसे ज़्यादा फंड्स इन मदरसों पे और मस्जिदों पे ही लगाए हैं। शहर में 3 हस्पताल तामीर करवाए हैं और तो और एक जामे भी तामीर। हाँ, जामे तो बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है भला उसका? जामे इब्राहिम। वो अपने मुद्दे की बात पे आ गई थी। आपने जामे का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा है ना? इब्राहिम अंजुम के नाम पे? जी हाँ मैडम। आखिर मेरी 2 टांगों से महरूम बेटे को इतना क्रेडिट तो मिलना चाहिए, अंजुम मलिक ने करोफर से कहा था। मारिया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने तंजिया अंदाज में सर हिलाया। कहने लगी, पब्लिक को बताना चाहेंगे मिस्टर अंजुम कि आपका बेटा दोनों टांगों से महरूम कैसे हुआ था? अंजुम मलिक ने सर हिलाया। कहने लगा, कार एक्सीडेंट था जी। कुछ कमीने शराबी उसे रेसिंग के दौरान रौंदते चले गए। तब मुझ में इतनी पावर नहीं थी कि उनके खिलाफ खड़ा हो पाता। बस अपने बेटे को बिस्तर पे पड़ा देख के महज आंसू बहा सका। लेकिन आपने उनके खिलाफ एक्शन तो फिर भी लिया था। अंजुम मलिक के चेहरे पे परेशानी की लकीर उभरी। उसने बगौर उस जवान एंकर को देखा। क्या कहना चाहती हैं आप मैडम? रिकॉर्ड गवाह है, आपने अपने बेटे का बदला लिया था मिस्टर अंजुम। उस रेसर को आपने 3 दिन तक पुलिस के हाथों खूब पिटवाया था। यही नहीं बल्कि उसके बेटे को भी कार तले कुचवा दिया था। ये क्या कह रही हो मैडम? मलिक अंजुम गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
شیشے کے اس پار کھڑے ارمان نے TRP پہ نظر دوڑائی۔ وہ آن ایئر تھے، رینکنگ میں سب سے اوپر جا رہے تھے۔ اس نے ان دونوں کے درمیان میں مداخلت نہیں کی۔ ادھر ماریا کہتی رہی، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں انجم صاحب، آپ نے اپنے بدکار بیٹے کا کارنامہ چھپانے کے لیے سارا الزام اس بد نصیب ریسر پہ ٹھوک دیا۔ کیا میں پبلک کو بتاؤں کہ آپ کا چہیتا بیٹا ابراہیم انجم کیا کچھ کر چکا ہے، اس کا کردار کیسا ہے؟ زبان کو لگام دو میڈم، کیا بکتی جا رہی ہو؟ انجم ملک پوری قوت سے چیخا تھا۔ تب ارمان اندر آیا، اس نے شو روکنے کا حکم دیا اور جا کے انجم ملک کو تسلی دی۔ پریشان مت ہو سر، کون ہے یہ عورت؟ دماغ خراب ہے اس کا؟ انجم ملک اب غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ کوئی نہیں ہے سر، آپ بس باہر آ جائیں۔ ارمان اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر لے کے جا رہا تھا۔ میں تجھے دیکھ لوں گا بدمزاج عورت، تیرا سب کچھ چھین لوں گا۔ انجم ملک نے شیشے کے اس پار سے اسے دھمکی دی تھی۔ ماریا نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے ہی چھین چکے ہو، اور کیا چھینو گے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کے بڑبڑائی تھی۔ اس رات اشنا کے ساتھ چاؤمین کھانے کے بعد وہ خود اسے فلیٹ تک ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تب اشنا کو پتہ چلا کہ اس کے پاس کار بھی ہے، اور وہ بھی پورش۔ وہ اس سے بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ صرف صورت ہی نہیں، اس کی سیرت بھی اچھی تھی۔ وہ اس سے اس قدر بے تکلف تھا کہ اشنا بے حد حیران ہو رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کسی ٹین ایج لڑکی کی طرح خیالی پلاؤ پکایا، پھر خود ہی اپنی بھونڈی سوچ پہ ہنس دی۔ لیکن کاغذ پہ لکھے وہ 3 حرف اسے یاد تھے۔ فریش ہو کے وہ بیڈ پہ آ کے لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں ارحم ارحم گونج رہا تھا۔ اس نے ہولے سے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ڈائل شدہ نمبروں میں سے ارحم کا نمبر ڈھونڈا۔ اس نے ابھی تک وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے وہ نمبر سیو کیا۔ اس کی واٹس ایپ DP پہ بھی اسی کی تصویر لگی تھی۔ اس وقت وہ اشنا کو بہت خوبصورت، بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اسے وہ سب مردوں میں سب سے زیادہ ہینڈسم لگا تھا۔ ارحم، اس نام کے سوا وہ اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے بارے میں پتہ ضرور لگائے گی۔ باقی ورکرز اسے عجیب سی نظروں سے تک رہے تھے، لیکن ارمان چپ تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے وہ گھر واپس آئی تو گلی میں ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے بنگلے میں ضرورت سے زیادہ روشنی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس طرف بڑھی۔ تبھی زبیدہ خاتون ہانپتی ہوئی بنگلے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا آنٹی؟ ماریا کے کندھے پہ پرس اور ہاتھ میں کار کی چابی تھی۔ زبیدہ خاتون نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، پھر کانپتی آواز میں بولی، وہ سمی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ماریا۔ وہ اب چادر سے سر ڈھک رہی تھیں اور چوکیدار کار نکال رہا تھا۔ ماریا کے ہاتھ میں اس وقت چابی تھی۔ اس نے زبیدہ خاتون کو اپنی کار میں بٹھایا اور ان کے بتائے گئے ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی۔ سمی بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ ماریا نے ازراہ مروت پوچھا۔ سمی کی آواز بھی برسوں کی بیمار لگتی تھی۔ مجھے بیکری سے کچھ سامان خریدنا تھا۔ کار ذرا دور خالی جگہ میں پارک کر کے میں بیکری چلا گیا۔ سامان خرید کے واپس آیا اور جیب سے کار کی چابی نکالی تو مجھے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ اس نے کار فل اسپیڈ سے آگے بڑھائی۔ میں نے ادھر ادھر ہونا چاہا لیکن مجھے زوردار دھکا لگا۔ پولیس نے رپورٹ لکھی ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ ہاں، انہیں تو یہ قاتلانہ حملہ لگتا ہے۔ پولیس والے کار کا نمبر پوچھ رہے تھے۔ نمبر تو مجھے یاد نہیں تھا، کار بھی پتہ نہیں کون سی تھی۔ زبیدہ خاتون نے اسے دلاسا دیا۔ ماریا نے بھی ہمدردی کے چند لفظ کہے اور اٹھ گئی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ 12 بج رہے تھے۔ آج وہ بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے کار گیراج میں پارک کی اور اندر بڑھنے لگی۔ تبھی وہ ایک دم رک گئی۔ گیراج میں 3 کاریں موجود تھیں۔ ایک وہ جس میں ماریا آئی تھی، دوسری بلو اسپورٹس کار تھی اور تیسری پورش تھی۔ اسپورٹس کار علی کی فیورٹ تھی، جبکہ پورش اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی خریدی تھی۔ وہ سب نظر انداز کرتی ہوئی اندر آئی۔ حسب معمول علی لاؤنج میں صوفے پہ سو رہا تھا۔ اس نے جوتے پہن رکھے تھے۔ ماریا چپکے سے اس کے قریب آئی اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کا سر دبانے لگی۔ علی،
اس نے آہستگی سے آواز دی تو علی نے آنکھیں کھولیں۔ اسے دیکھ کے مسکرایا اور کسمس آیا۔ تم آج لیٹ آئی ہو؟ اس نے شکوہ نہیں بس سوال کیا تھا۔ ہاں، انٹرویو لینا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور علی کو دیکھا۔ پتہ ہے آج میں کس سے ملی علی؟ انجم ملک سے۔ کون؟ علی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ انجم ملک؟ تمہیں یاد نہیں ہے؟ ماریا پوچھ رہی تھی۔ علی نے نفی میں سر ہلایا تو ماریا نے گہری سانس لی، اس کے سینے پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں تو کوئی بھی یاد نہیں ہے علی، وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ فون کی مخصوص بیل بجی تو اشنا نے دیکھا وہ میسج تھا، لکھا تھا میرے دوست کے مارٹ آ جاؤ نا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ وہ اگر وہاں نہ بھی جانا چاہتی تو اسے وہاں سے گزر کے ہی اپنے فلیٹ تک جانا تھا۔ اپنا پرس سنبھالے وہ چھٹی ٹائم باہر نکلی تو وہ پورش میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اشنا کچھ دیر اسے تکتی رہی۔ بیٹھو نا، اس نے ہاتھ بڑھا کے کار کا اگلا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ اشنا چپ چاپ بیٹھ گئی، چاہ کے بھی وہ اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ تم مجھے کہیں اور تو لے کے نہیں جاؤ گے نا؟ اس نے اچانک سوال پوچھا تو ارحم چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے اپنی مہنگی پورش میں بٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے جاؤ گے؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں مردوں پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ اس نے بے اعتنائی سے گردن موڑی تو ارحم ہنسا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، تم موجودہ حالات میں مجھے لڑکی مان لو، لیکن تم لڑکی جیسے نظر تو نہیں آتے۔ اس نے اس کے بھورے کوٹ اور پینٹ کو دیکھ کے مذاقاً کہا۔ ارحم نے گردن موڑ کے اسے اچھمبے سے دیکھا۔ مجھے غور سے دیکھا بھی ہے تم نے؟ اشنا کچھ کہہ نہ سکی۔ جواب طلبی سے بچنے کے لیے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، آس پاس زیادہ آبادی نہیں تھی۔ تم فلیٹ میں کیوں رہتی ہو؟ کیونکہ میں تم جیسی امیر نہیں ہوں، اس نے کرختگی سے جواب دیا۔ میں امیر تو نہیں ہوں۔ میں تو امیر نہیں ہو لیکن پورش چلاتے ہو۔ اشنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے تم کرتے کیا ہو بھائی؟ میں نے تو کہا تھا تم مجھے بھیدی سمجھ لو یا فلسفی، یا پھر تم مجھے ہر عمل میں ماہر بلا سکتی ہو۔ میں خوش اخلاق انسان ہوں، لوگوں کو خوش رکھنا میرا کام ہے۔ اس فضول سے جواب کو سن کے اشنا نے سر جھٹک دیا۔ وہ شخص بڑی مبہم باتیں کرتا تھا، اشنا کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ویسے تم فلیٹ میں کیوں رہتی ہو اشنا؟ مجھے پتا ہے تمہارے بھائی کا ایک خوبصورت بنگلو ہے، تم وہاں کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ وہ میرا نہیں ہے، میرے بھائی کا ہے۔ پھر بھی وہ ہے تو تمہارا ہی بھائی نا۔ ارحم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا سوتیلا بھائی ہے وہ، اشنا نے دھیرے سے کہا۔ ارحم نے بغور اشنا کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ سوتیلوں والا ہی سلوک کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مزید سر جھکا لیا۔ ارحم خاموش رہا، کار میں بھی خاموشی چھائی رہی۔ پھر ارحم نے چہرہ موڑا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ چھپکے چھپکے اس سے نظریں موڑ کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا چھپا رہی ہو، دکھ یا آنسو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ عجیب بنتا تھا، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اسے دلاسا دینے کے بجائے ہنستا تھا۔ لاؤ میں صاف کر دوں۔ اس نے کار روک دی اور اپنا بایاں ہاتھ اشنا کی طرف بڑھایا۔ اشنا نے پرے جھٹک دیا۔ مجھے یہ 3rd کلاس رومانس نہیں چاہیے۔ ہاں، تمہیں تو جائیداد میں حصہ چاہیے۔ اشنا چونک اٹھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میرے فلسفے کے مطابق 2 چیزوں کی بنا پہ ہی سوتیلے بہن بھائیوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے، یا اپنی ماں کے حق میں یا اپنے حق میں، اور یہاں دوسری بات زیادہ ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اشنا اب کچھ بھی نہ بولی۔ وہ یوں اسے اپنا آپ بے نقاب کر کے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ خوددار لڑکی تھی، سنڈریلا سے کہیں زیادہ عقل مند، لیکن وہ منحصر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے جو بازو گود میں گرائے تو ارحم نے نرمی سے انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے، اور ان چند لمحوں میں اشنا کی پلکیں بچھی رہیں۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ سمی 3 دن بعد ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا تھا۔ ماریا کا اس کی عیادت کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے وہ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ زبیدہ آنٹی گروسری کی خریداری کرنے گئی ہوئی تھیں، وہ اکیلا ہی تھا۔ ماریا نے اس کی ٹانگ پہ پٹی بندی دیکھی۔ اب درد ہوتا ہے؟ ہاں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مجھے اسے موونگ حالت میں رکھنا چاہیے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پہ نیم دراز تھا۔
کچھ روز پہلے کی گفتگو کے بعد وہ اشنا سے دور ہونے کے بجائے اس سے مزید بے تکلف ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کس نے ٹکر ماری تھی؟ پولیس والوں نے کبھی کچھ کیا بھی ہے؟ اس نے ناک بھون چڑھائی۔ ماریا نے ایک دو رسمی باتیں پوچھی، پھر اٹھنا چاہا تو سمی یکلخت ٹیک چھوڑ کے اٹھ بیٹھا۔ بس جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے گھر جانا ہے، علی کی میڈیسن۔ ماریا، تم کب تک اس کے پیچھے بھاگو گی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ماریا کو جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے سمی کو دیکھا تو کہنے لگا، تمہارا شوہر پاگل ہے ماریا، اس کے ساتھ رہ کے تم کیا کرو گی؟ آج اس نے خود کو زخمی کیا ہے، کل کو تمہیں زخمی کر دے گا۔ تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سمی کی بات کاٹی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ باہر کو لپکی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رکی اور گھوم کے سمی کو دیکھا۔ اور آئندہ کبھی اس بارے میں بدتمیزی سے بات مت کرنا۔ وہ میرا شوہر ہے، میں اس کے متعلق جیسے مرضی بات کروں، لیکن تمہارے منہ سے علی کے لیے اس کا لفظ نہ سنو۔ سمی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تبھی زبیدہ خاتون دروازے میں نمودار ہوئیں، ہاتھ میں بنڈل تھامے وہ ماریا کے پاس آ گئیں۔ ارے ماریا، تم کب آئیں؟ بیٹھو۔ بہت بیٹھ گئی ہوں آنٹی، پر آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یہ بھی نچلا بیٹھنا سیکھے۔ اسے واقعی سمی پہ بے حد غصہ تھا۔ زبیدہ خاتون کو نظر انداز کر کے ماریا نے پیر پٹکا اور سمی کو گھورتے ہوئے دروازہ کراس کرتی چلی گئی۔ آدھی رات کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ خلاف معمول اشنا گہری نیند میں تھی۔ فون کی آواز سن کے اسے پہلا خیال ارحم کا آیا تھا۔ اس نے فوراً اسے کان کے ساتھ لگایا، لیکن دوسری طرف کوئی نسوانی آواز میں بولا، اشنا، تم سن رہی ہو؟ اشنا وہ آواز پہچانتی تھی، وہ اس کی بھابھی کی آواز تھی۔ ہاں بھابھی، میں ہی ہوں۔ اس کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ صبح کے 1 بجے اسے ارحم کی کال کی امید تھی، لیکن یہ بھابھی بھی نہ۔ تمہارے بھائی مر گئے اشنا۔ بھابھی کی خبر نے اس پہ ایک نیا بم پھوڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی۔ کیا 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 کہہ رہی ہیں بھابھی؟ تم نے انہیں مار دیا اشنا، مار دیا انہیں۔ دوسری طرف بھابھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ اشنا ہک دک بستر پہ بیٹھی رہی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کچھ ہفتوں پہلے وہ ٹھیک ٹھاک اس کے سامنے بیٹھا تھا، صحیح سلامت اس سے باتیں کر رہا تھا، اور اب وہ مر چکا تھا یوں اچانک۔ کچھ دنوں سے وہ علی کے کمرے میں ہی سونے لگی تھی، اور آج سمی کی باتوں نے اسے مزید غصہ دلا دیا تھا۔ سب خطروں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس کے بیڈ پر اس کے قریب ہی لیٹ گئی۔ اسے سمی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اسے ٹکر مارنے والا شخص اس زور سے ہٹ کرتا کہ وہ دوبارہ آنکھیں ہی نہ کھول پاتا۔ کوئی اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کیسے اس پہ ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ کوئی علی حیدر کی موجودگی میں اسے علی حیدر سے دور کیسے لے جا سکتا تھا؟ لاشعوری طور پہ اس کی آنکھ کھلی، عجیب سا احساس ہوا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، کمرے میں گھٹن کا نام و نشان نہ تھا، پر اس نے کروٹ لی تو دھک سے رہ گئی۔ علی بیڈ پر اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ ماریا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ علی؟ اس نے علی کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ حیرت کے سائے اس کے چہرے پہ چھائے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ علی نے کچھ دیر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولا، پانی چاہیے؟ ماریا نے جلدی سے ٹیبل پہ رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور علی کو تھمایا۔ علی نے گلاس کو دیکھا، پھر ماریا کو دیکھا۔ ماریا اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ علی نے گلاس پکڑا اور ماریا کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ماریا نے گلاس اس کے ہاتھ سے تھام کے ٹیبل پہ رکھا۔ جب وہ مڑی تو علی بیڈ پہ سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ماریا نے حیرت سے اس کے جوتوں کو دیکھا۔ وہ جوتے پہنے پہنے سویا تھا۔ حالانکہ ماریا کو اچھی طرح سے یاد تھا، اس نے سونے سے پہلے علی کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ وہ سوچ میں گم ایک بار پھر اس کے ساتھ لیٹ گئی، اپنے بازو اس کے سینے پہ پھیلا لیے اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ اس کے سفید کینوس کے جوتوں پر خون کے ننھے ننھے دھبے تھے۔ بنگلے کے سفید در و دیوار کو سسکیوں کے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ سسکیاں بھابھی کی تھیں۔ قدیر کی لاش کے قریب 2 زانو بیٹھے وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ سوسائٹی کی عورتیں ان کے ارد گرد جمع تھیں۔
مرد حضرات بھی کچھ دور لان میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ اشنا نے لان میں قدم رکھا تو اسے عجیب سی وحشت کا احساس ہوا۔ اس کا حلیہ اس ماحول سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ وہ رات کے اسی لان نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، اپنی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے۔ وہ چلتی ہوئی دالان تک آئی۔ قدیر کی لاش سامنے رکھی تھی، سفید کفن نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ بھائی، وہ زیر لب بولی اور یکلخت قدیر کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ جیسا بھی تھا آخر کو بھائی تھا، اور اب تو وہ موت سے ملاقات کر کے ابدی دنیا تک جا پہنچا تھا۔ اب گلے شکووں کا کیا فائدہ تھا؟ اس نے آہستگی سے کفن چہرے سے ہٹا کر دیکھا، قدیر کے سرد سر پہ ہاتھ رکھا تو بھابھی نے اسے غصیل نظروں سے دیکھا تھا۔ آ گئی تو؟ ان کی آنکھوں میں قہر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اپنے بھائی کو قتل کروا کے اب تعزیت کرنے آئی ہے؟ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے ان سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں میسنی، وہ اب ہاتھ نچا نچا کے بول رہی تھی۔ کمبخت، کچھ پیسوں کی خاطر تو نے میرے شوہر کو قتل ہی کروا دیا۔ مجھ پہ یہ گھنونا الزام مت لگائیں بھابھی، قدیر بھائی تھے میرے، میں ان کے ساتھ یہ کیسے؟ بھائی نہیں تھا وہ تیرا، زہر لگتی تھی اسے تو، اور صحیح لگتی تھی، ہمارے لیے سانپ ہی ثابت ہوئی ہے۔ تو میرے شوہر کی قاتلہ ہے اشنا، میرے شوہر کی قاتلہ ہے تو۔ اشنا کو ان سب عورتوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ مرد حضرات بھی اب سر اٹھا کے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھابھی سر پکڑ پکڑ کے دہائیاں دے رہی تھیں، میرے سہاگ کو مار دیا، میرے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اشنا مزید سن نہ سکی۔ اس نے چادر سنبھالی اور عورتوں کے مجمع میں سے اٹھ گئی۔ اسے اپنے عقب سے بھابھی کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اسے جانے نہ دو لوگوں، میرے شوہر کو مارا ہے اسی کمینی نے، اسے نہ جانے دو۔ اشنا کے قدموں میں اضطراری طور پہ روانی آ گئی۔ وہ تعزیت کرنے آئی تھی، لیکن یہاں تو اسے ہی قاتلہ بنایا جا رہا تھا۔ صبح وہ اٹھا تو بالکل ویسا تھا، چھوئی موئی سا، نازک اندام سا علی حیدر، وہی علی حیدر جو تتلی دیکھ کے بھی ڈر جاتا تھا اور چیخ کی آواز سن کے بھی۔ ماریا اسے حشاش بشاش چھوڑ کے آفس آئی، لیکن گیٹ بند تھا۔ وہ ٹھٹک کے رہ گئی، لیکن تبھی اسے ارمان کی آواز آئی، مجھے پتا تھا تم آ جاؤ گی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، وہ دروازے کی دوسری طرف کھڑا تھا، اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بھولی لڑکی، کبھی اپنا فون بھی چیک کر لیا کرو، میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں، حتیٰ کہ علی کے نمبر پہ بھی میسج چھوڑا تھا کہ آج اسٹوڈیو بند رہے گا۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے 1.5 گھنٹہ یہاں کھڑے رہنا پڑا۔ ماریا کو واقعی شرمندگی محسوس ہوئی۔ فون جیسی چیزوں سے اس کا آج کل 36 کا آنکڑا چل رہا تھا۔ ویسے آفس بند کیوں ہے؟ میں نے آج رات کے لیے پارٹی تھرو کی ہے، تمہاری وجہ سے اتنی TRP ملی ہے، رینکنگ میں دوسرے نمبر پہ آ گئے ہم۔ وہ بہت خوش تھا۔ تمہیں بھی آنا ہوگا، اور سنو، علی کو بھی لے آنا۔ علی نہیں آئے گا ارمان، آپ کو پتا تو ہے، ماریا نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ ارمان نے اصرار کیا، اچھا تم تو آ جانا پلیز، تمہیں کافی سارے لوگوں سے ملواؤں گا۔ اس نے کوئی فیصلہ نہیں لیا، لیکن اس کا ارادہ تھا کہ وہ نہیں جائے گی۔ وہ ٹیبل پہ رکھے ٹیشو سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اسے باسکٹ میں ڈال کے اس نے اگلا ٹیشو اٹھایا ہی تھا کہ بھاری قدموں کی آوازیں گونجی۔ وہ ہیوی بوٹس پہنے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ارحم، اسے دیکھ کے وہ سسک کے اٹھی اور بھاگ کے اس سے جا لگی۔ ارحم چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کے بازو اشنا کو سمیٹنے کے لیے حرکت نہیں کر سکے۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسکیاں بھرتی رہی۔ بھیا مر گئے ارحم؟ ہاں، مجھے میسج مل گیا تھا۔ اس نے اشنا کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کرسی پہ بٹھایا۔ ایک ٹیشو اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ اس کی ذہنی حالت سمجھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بھابھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں ارحم، وہ مسلسل ہچکیاں لے رہی تھی۔ انہیں لگتا ہے میں نے جائیداد کا تنازع حل کرنے کے لیے قدیر بھائی کو مار دیا۔ یہ تو بری بات ہے۔ اس نے کسی ایتھکس سکھانے والے ٹیچر کی طرح ناک سکیڑی۔ ایسے ہی کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ وہ مجھے قاتلہ کہہ رہی تھی ارحم۔ وہ ایک بار پھر رو دی۔ ارحم نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کتنی نازک تھی۔ باہر سے وہ چاہے جو بھی ظاہر کرے، اندر سے وہ بالکل موم کی مانند تھی۔
इस बार उसने उष्णा को टिश्यू थमाया तो साथ ही उसका हाथ भी थाम लिया। एक बात तो बताओ, वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। कहीं वाकई तुमने कदीर को तो नहीं मारा? उष्णा ने नम आंखों से अरहम को घूरा। अरहम हंसा और नफ़ी में सर हिलाया। सॉरी सॉरी सॉरी, बस मजाक कर रहा था। वो टिश्यू का सहारा लिए बगैर उसके आंसू साफ कर रहा था। उष्णा का दिल कुछ हल्का हुआ। वो रोते रोते मुस्कुरा दी। 3rd क्लास रोमांस तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं है? ये 3rd क्लास नहीं है, ये क्लासिक रोमांस है। वो तुर्की बतुर्की जवाब देके पीछे हट गया था। चलो अच्छा हुआ, कदीर भैया का पत्ता साफ, अब तुम कभी नहीं रोगी। अरहम, उष्णा झंझला उठी थी। वो मेरे भाई थे, पता है मैं उनकी मौत पे बहुत दुखी हूँ। ऐसी बातें मत करो, मैं दोबारा रोने लग पड़ूंगी। अरहम ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। उष्णा ने टिश्यू टेबल पे रखा और गिलास में पानी भरा। चलो अब कोई और बात करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। वो टेबल पे कोहनियाँ टका के उसे देख रहा था। उष्णा ने भरपूर मुस्कुराहट से उसे देखा। वो शख्स उसके चेहरे से शायद इतना मुतासिर नहीं था जितना उसकी आवाज़ का दिल दाता था। तुम्हें मेरी आवाज़ क्यों अच्छी लगती है? पता नहीं, उसने कंधे उचका दिए। क्या मेरी आवाज़ प्यारी है? शायद। वैसे ही एक और मुबहिम सा जवाब। उष्णा ने सर झटक दिया। वो एक बार एतराफ़ कर चुका था कि उष्णा सादिक उसे अच्छी लगती है, लेकिन दोबारा उसने कभी नहीं कहा कि उष्णा सादिक उसकी जान है। मारिया घर वापस नहीं आई, मार्केट चली गई। उसे कुछ ग्रॉसरी खरीदनी थी, घर के लिए कुछ सामान लेना था। शॉपिंग करके वो कार में घर पहुंची तो हमेशा वाला टाइम ही हो रहा था। खिलाफे मामूल अली जागा हुआ था, सोफे पे सीधा लेटा। वो हाथ में रूबिक क्यूब लिए उसे बहुत गौर से देख रहा था। क्या कर रहे हो? उसने उसके हाथ में रूबिक क्यूब देख लिया था, फिर भी पूछा। कुछ नहीं। वो सोफे पे सीधा होके बैठ गया। कोई पार्टी है उष्णा? तुम्हें कैसे पता? उष्णा चौंक उठी। अली ने टेबल पे रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज आ रहा था, वो मैंने पढ़ लिया। मारिया समझ गई कि अरमान का मैसेज था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। पार्टी है पर मैं नहीं जा रही। क्यों? उसने मासूम सा मुंह बनाया। क्योंकि फिर अली अकेला हो जाएगा। नहीं, तुम अली की वजह से नहीं रुको। अली कुछ भी नहीं करेगा, तुम चली जाओ। अली ठीक है। मेरा दिल नहीं कर रहा अली, उसने डब्बे शेल्फ पे सजाते हुए कहा। तो अली ने मुंह बसोर लिया। फिर अली से दोबारा कभी बात मत करना। मारिया ने चौंक के उसे देखा। उसे हर हाल में अपनी बात मनवानी आती थी। धीरे से चलती हुई वो अलमारी तक गई। अली जूं तूं मुंह बसोरे सोफे पे बैठा रहा। फिर अचानक सामने आहट हुई। अली ने सर उठा के देखा तो वो हाथ में 2 ड्रेसेस लिए खड़ी थी। कौन सा पहनूं? उसने देखा अली के चेहरे पे मुस्कुराहट तैर गई। वो कुछ देर दोनों ड्रेसेस को देख के गौर हौस करता रहा, फिर एक पे उंगली रख दी। मारिया ने उसे पकड़ा और उसे लेके चली गई। उसे याद था वो बहुत अरसे से यूं तैयार नहीं हुई थी। लिपस्टिक तो दूर की बात, बाल भी अब नहीं बनाती थी। आज काफ़ी अरसे बाद उसने बाल बनाए थे। शोख रंग का सूट पहना था और बेहद हसीन लग रही थी। देखो, अच्छी लग रही हूँ ना? उसे अली हैदर का अपनी सताइश में सर हिलता देखना अच्छा लगता था। अली हैदर ने वाकई सर हिलाया था, फिर कुछ ऐसा भी कहा जो उसकी तवक्को के खिलाफ था। तुम अली को हमेशा अच्छी लगती हो मारिया। मारिया झींपा झींपा सा हंसती। वो फंक्शन अरमान ने मुनक्किद करवाया था। उसके सारे दोस्त अपनी बीवियों समेत उसके घर के अकबी हिस्से में बरकी कुमकुमों से सजे लॉन में मौजूद थे। कुछ आला ओहदेदार भी थे। उसके दोस्त अहबाब का दायरा बहुत वसी था, पर मारिया जानती थी कि दोस्त अहबाब का वो दायरा कार अरमान का कम और अली का ज़्यादा था। पार्टी में मौजूद हर शख्स अरमान से अली के मुताल्लिक इस्तफसार कर रहा था। करीबी दोस्तों को तो मालूम था, लेकिन कुछ अभी भी अनजान थे। कैसे हैं आप डॉक्टर अली? वही नौजवान डॉक्टर आरिफ जिसने कुछ रात पहले अली को फर्स्ट एड दी थी, वो अली की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मारिया सर हिला के रह गई। पहले से बेहतर है। ये तो तुम हर बार कहती हो मारिया, लेकिन मुझे वो नॉर्मल दिखाई नहीं देते। मेरा शौहर पागल नहीं है,
اس نے پختہ لہجے میں سر اٹھا کے کہا تھا۔ وہ جونیئر ڈاکٹر خاموش رہ گیا، لیکن وہ اکیلا یہ سوال پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو علی حیدر کی ذہنی حالت سے بیگانہ تھے وہ یوں پوچھتے تھے، ڈاکٹر علی کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ ان کی طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آ سکے۔ ماریا سوالوں میں گھری کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دھیان پارٹی میں گھومتی ساتھی جرنلسٹس اور صحافیوں کی نفیس سی بیویوں کے بجائے علی حیدر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ویسے بہت برا ہوا علی صاحب کے ساتھ، اس قدر اچھے ڈاکٹر اور خود ہی سب بھلا بیٹھے۔ بس پاگلوں کا ڈاکٹر پاگلوں کا علاج کرتے کرتے خود ہی پاگل ہو گیا نا۔ بھئی صدمہ بھی تو گہرا لگا تھا انہیں، آخر ان کے اپنے بیٹے کی موت ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ سنتی رہی۔ پارٹی میں لوگ ارمان سے ہی محو گفتگو تھے، لیکن ان کی گفتگو کا محور علی حیدر اور اس کا بیٹا اور اس کی بیوی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ ارمان نے اس کی ذہنی حالت دیکھ کے اسے لفٹ کی آفر دی، جو اس نے سختی سے ٹھکرا دی۔ وہ آج علی کی فیورٹ نیلی اسپورٹس کار خود چلا کے لائی تھی اور اب خود چلا کے واپس جا رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ علی تو اب تک سو چکا ہوگا، لیکن وہ صوفے پہ بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ ماریا ایک دم سے ٹھٹکی۔ کیا اسے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ یاد تھا؟ علی، وہ دوڑتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ تم واپس آ گئیں؟ وہ ماریا کو دیکھ کے بچوں کی طرح کھلکھلایا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے پاس صوفے پہ آ کے بیٹھی۔ میں نے نوٹ بک کھولی ماریا، دیکھو میں تمہیں جادو دکھاؤں؟ ماریا دیکھ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کو نوٹ بک کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ علی نے کی بورڈ سے اے پریس کیا، ساتھ ہی وہ ماریا کو بتا رہا تھا، میں یہاں سے یہ بٹن دباتا ہوں اور دیکھو یہ لفظ وہاں لکھا آتا ہے۔ ماریا اس کی اس قدر سادگی پہ ہنسی۔ اس نے پاس ورڈ سے لیپ ٹاپ آن نہیں کیا تھا، وہ پاس ورڈ باکس میں ہی کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لیپ ٹاپ کہتے ہیں علی، یہ تمہارا ہے، تمہیں یاد ہے؟ ہاں، یہ علی کو اقرا نے تحفے میں دیا تھا پورے 13 سال پہلے، لیکن علی نے اسے استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے لیے اقرا کی نشانی تھی۔ ماریا دھک سے رہ گئی۔ اسے اقرا یاد تھی، اسے 13 سال پہلے والی اقرا یاد تھی۔ اس نے بے ساختہ علی کا چہرہ تھام لیا۔ علی، تمہیں یاد ہے اقرا کون تھی؟ ہاں، اقرا علی کی پہلی بیوی تھی۔ علی اقرا سے پیار کرتا تھا، لیکن ماریا، علی تم سے بھی پیار کرتا ہے۔ سب کو بھلا دینے کے باوجود اقرا اس کے ذہن میں تھی۔ ماریا نے مزید نرمی سے اس کے گال سہلائے اور بولی، اور ارحم، تمہیں ارحم یاد ہے علی؟ وہ اس کے بیٹے کا نام لے کے پوچھ رہی تھی۔ علی سوچتا رہ گیا۔ پرسوچ نگاہوں سے اس نے ماریا کو دیکھا۔ ارحم کون؟ گویا اسے اقرا یاد تھی، اور وہ بیٹا جس کے لیے وہ بے تحاشا رویا تھا، جس کے سبب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی، وہ یاد نہیں تھا۔ ماریا کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں علی، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ مزید اس کے سامنے بیٹھ کے رو نہیں سکتی تھی۔ آنسو پونچھتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ اسے کسمساتا دیکھ کے علی نے آنکھیں کھول دیں۔ خلاف معمول وہ اس کی سسکیوں سے خوفزدہ نہیں تھا، لیکن بے تاثر نظروں سے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ماریا اس کو کوئی توجہ دیے بغیر اٹھی اور واش روم تک آئی۔ اس نے گزشتہ رات پارٹی میں کوک پی تھی، شاید اس کا اثر تھا۔ 2-3 ابکائیوں کے بعد اس کا جسم ٹوٹ سا گیا۔ فریج میں سے پانی پینے کے بعد وہ کچھ دیر کرسی پہ ہی بیٹھی رہی۔ واپس اٹھ کے کمرے میں آئی تو علی بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھے سیدھا لیٹا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وائے پین؟ اس نے کھردرے سے لہجے میں دریافت کیا۔ ماریا کو اس کی آواز کچھ بدلی بدلی سی لگی، اور وہ کتنے عرصے بعد انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، لیکن ماریا نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے برابر میں آ کے لیٹ گئی۔ بس پیٹ میں درد ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے درد سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے ساتھ لیٹا علی ابھی بھی اسی انداز میں لیٹے لیٹے گردن موڑ کے اسے تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ دن والے بھولے پن کا رت
رتی برابر بھی احساس نہیں تھا۔ علی، ماریا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے مخاطب ہوئی، تمہیں بچے پسند ہیں؟ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا۔ اگر ماریا اس گھر میں ایک بیبی لے آئے تو علی ماریا سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا نا؟ بیبی، وہ لفظ کر کے بولا۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتی ہوئی علی کے سینے سے لگ گئی۔ ہمارا بیبی علی؟ علی ابھی بھی کچھ نہیں بولا۔ اس نے بغور اپنے سینے پہ سر رکھے اس لڑکی کو دیکھا جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہیں۔ اشنا کو اب اس کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ ہر دوپہر جب وہ اسکول سے نکلتی تو وہ اسے لینے کے لیے کار سمیت موجود ہوتا تھا، اسے ریسٹورنٹ لے جاتا، شام گئے تک اس سے گفتگو کرتا رہتا۔ اشنا کو اس کی موجودگی میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، جیسے وہ انجانا فلسفی وقت روک دیتا تھا۔ یہ تم کیا لکھ رہی ہو؟ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے جانے کیا کر رہی تھی، اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ نانو کے لیے ای میل لکھ رہی ہوں، آج ان کی سالگرہ ہے نا اس لیے، اور نانو کو ان کے سوتیلے پوتے کی موت کی خبر دے دی تھی۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اشنا نے نفی میں سر ہلایا۔ ضرورت نہیں ہے، پر میرا ٹائم نانو کے ٹائم میں مکس تو مت کرو۔ اب میں بیٹھا ہوں تو مجھ سے باتیں کرو نا۔ اس نے التجا کی لیکن اشنا لکھتی رہی۔ ارحم کی بس ہوئی تو وہ کرسی سے اٹھا اور کرسی اس کے قریب گھسیٹ کے اس کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ ارحم کیا کر رہے ہو؟ اشنا نے لیپ ٹاپ کھینچنا چاہا تو ارحم پیچھے کو سرکا۔ چلو نانو، بہت باتیں ہو گئیں، اب گڈ بائے۔ ارحم رکو۔ وہ آگے آئی تو ارحم نے بے اختیار شہادت کی انگلی اٹھائی جو اشنا کے لبوں پہ جم گئی۔ اشنا ٹھہر سی گئی، ارحم خود بھی ٹھہر سا گیا۔ پھر اس نے چہرہ موڑا، اختتامیہ کلمات لکھ کے اس نے جلدی سے سینڈ کے آپشن پہ کلک کیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ اشنا نے گہری سانس لی۔ ارحم نے لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھا اور کونیاں میز پہ ٹکا لیں۔ چلو اب مجھ سے باتیں کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرسی کے ساتھ کرسی جوڑ کے بیٹھ گیا۔ اشنا ہنس دی۔ ارحم اس کے ہنسنے پہ مسکرایا اور کہنے لگا، جتنا عرصہ مجھ سے باتیں کر سکتی ہو کر لو اشنا میڈم، پھر تو تم لندن چلی جاؤ گی۔ کیا مطلب؟ اشنا چونکی۔ ارحم مسکراتا رہا۔ مجھے پتہ ہے۔ وہ بغور اشنا کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے قدیر کے وکیل سے ملاقات کی ہے اور وہ تمہیں حصہ دینے پہ رضامند نہیں ہے، اور تم اب ان پہ کیس کر رہی ہو، ہے نا؟ اشنا کو بڑی حیرت ہوئی، اس آدمی کے پاس ہر خبر ہوتی تھی۔ اچھا کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم موضوع تبدیل کر لے۔ میں آج منال کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہی ہوں ارحم، تم آؤ گے؟ میں؟ وہ چونک اٹھا۔ اشنا نے سر ہلایا تو اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں آ پاؤں گا، میں رات کو باہر نہیں نکل سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتے؟ تم کوئی لڑکی ہو کیا؟ اشنا میں نہیں آ سکتا، میں رات میں باہر نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتے؟ اسے یہ بات بے حد فضول لگی۔ اسے لگا شاید ارحم اس کی لندن جانے والی بات پہ ناراض ہے، اس لیے بہانے بنا رہا ہے، لیکن ارحم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ اس نے کچھ توقف کے بعد سر اٹھایا اور اشنا کو دیکھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اشنا، میں رات کو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ اشنا بے ساختہ ہنستی، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ اس نے بے بسی سے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، میں شروع سے ایسا ہی ہوں، مجھے اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ شاید کوئی سائیکیٹرک مسئلہ ہے۔ اچھا تو تم پاگل واگل ہو؟ اشنا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ ارحم جواباً ہنسا۔ اس نے بھی بہت عرصے یوں ہی اس کا مذاق اڑایا تھا، وہ شاید بدلہ لے رہی تھی۔ اور یہ پاگل تمہارا دیوانہ ہے اشنا، لوگ خوبصورتی پہ مرتے ہیں اور یہ تمہاری آواز پہ۔ وہ زیر لب بولا اور اشنا نے یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں، پر وہ مسکرا رہی تھی، متواتر، مسلسل۔ وہ دوبارہ آفس جانے لگی تھی۔ ارمان کا جوش رینک میں دوسرے نمبر پہ آ جانے کے بعد مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اب TRP بڑھا کے اپنے چینل کو ٹاپ فرسٹ رینک پہ لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک سے اچھے ایک جرنلسٹ موجود تھے، ایک سے ایک اچھے اینکرز موجود تھے۔ ان کے درمیان وہ کم عمر لڑکی اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔
حالانکہ اس کے پاس جرنلزم کی ڈگری بھی نہیں تھی۔ آج کل علاقے میں چوری چکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ارمان، کیا کہتے ہو اس بارے میں آرٹیکل پبلش کریں؟ آن لائن بھی چلا دیں گے تاکہ لوگ مجھے ہی چور سمجھیں۔ ارمان کو غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ تم لوگ سوچو خود، کنوتیت سے بھرے شو چلاؤں گا تو کون میرا چینل دیکھے گا؟ تو پھر اپنے اسسٹنٹ کمشنر کا انٹرویو کر لیتے ہیں۔ کسی اور نے ہانک لگائی۔ اسسٹنٹ کمشنر؟ ارمان نے بھویں اچکائیں۔ وہ جو نیا آیا ہے، اسجد علیم، بڑا زبردست بندہ ہے۔ اس کی آفیشیل تقریر سنی تھی، کمال کی تھی۔ اسجد علیم، ماریا کے دماغ میں کھٹکا سا ہوا۔ اسے وہ نام جانا پہچانا سا لگا۔ پر وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے بھائی، اور ہے بھی سپر ڈوپر کول اور ہٹ۔ ایسے ہی انٹرویو دینے نہیں آئے گا، کچھ لالچ دے کے اسے کھینچنا پڑے گا۔ اور جب تک میٹنگ ختم ہوئی، ماریا کے ذہن میں اسجد کا نام واضح ہو چکا تھا۔ اسجد علیم، اس کی بہن منال علیم، اور وہ تیسری دوست اشنا صادق۔ منال سے تو اس کا رابطہ بہت عرصے سے نہیں تھا، ویسے بھی منال سے اس کی بس الیک سلیک تھی۔ البتہ اشنا سے اس کی دوستی تھی، زیادہ نہیں، بس واجبی سی۔ وہ گھر واپس آئی اور اپنے اسکول کے زمانے کے بیگز چیک کرنے لگی۔ سوشل لڑکی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، نہ ہی پر اعتماد تھی۔ چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اس لیے علی اور اس کے دوستوں کے علاوہ اس کی عورت جنس میں کوئی سہیلی نہیں تھی۔ بہت تگ و دو کے بعد اسے ایک دراز میں سے کچھ نوٹس ملے، بوسیدہ ہوئے کاغذ، اور انہی میں نمبروں والی لسٹ تھی۔ وہ نمبر تھامے ٹیلی فون تک آئی۔ علی اس کے قریب ہی صوفے پہ بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر تک رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ شاید اشنا نے اجنبی نمبر دیکھ کے کال ریسیو نہیں کی۔ پھر بہت دیر کے بعد آواز آئی، ہیلو، آپ اشنا بول رہی ہیں؟ ماریا نے استفسار کیا۔ فون آپ نے کیا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ میں اپنی شناخت بتاؤں، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ ماریا جان گئی تھی اشنا کا وہی مشکوک سا تیز لہجہ، وہ بے شک اشنا ہی تھی۔ میں ماریا بات کر رہی ہوں، ماریا علی، ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، یاد ہے؟ اشنا؟ کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر اشنا کے چونکنے کی آواز آئی، اچھا تم ماریا ہو۔ وہ اب سنبھل گئی تھی۔ سناؤ، کیسی ہو؟ کیسے فون کیا؟ میں ٹھیک ہوں، بس پرانی دوستوں سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، منال اور آپ کے اسجد بھائی بھی۔ سنا ہے آج کل اے سی لگ گئے ہیں؟ وہ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ اشنا کچھ دیر محتاط رہی، پھر وہ بھی بے تکلفانہ گفتگو پہ اتر آئی۔ ماریا ہنستے ہوئے باتیں کرتی رہی۔ ایک میٹنگ کا بھی وعدہ ہوا، اور پس منظر میں علی مسلسل فرش کو گھور رہا تھا۔ ماریا اشنا سے کافی عرصے بعد ملی تھی۔ اس کے مطابق اشنا بدل گئی تھی۔ اشنا نے بھی ماریا کو بغور دیکھا تھا، وہ بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بہت کم گو اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے ماریا؟ ذرا اپنے چہرے کے بلیک سپاٹس کو تو دیکھو۔ وہ ماریا کو سرزنش کر رہی تھی۔ میں بھی تو جاب کرتی ہوں، لیکن الحمدللہ فٹ فاٹ ہوں۔ چہرے کا تو خیال رکھا کرو میری جان۔ میں نے چہرہ کسے دکھانا ہے اشنا؟ ماریا اداسی سے مسکرا دی۔ اشنا نے اس کے لہجے میں عجیب سا درد محسوس کیا۔ تمہارے شوہر ٹھیک ہیں اب ماریا؟ ہاں الحمدللہ۔ اس نے اچھے لفظوں کو منتخب کر کے بات چھپانی چاہی۔ وہ منال کہہ رہی تھی کہ وہ، اشنا کہتے کہتے رک گئی۔ ماریا کچھ نہیں بولی۔ اس نے جلدی سے اشنا کا ہاتھ تھاما اور اپنے پیٹ تک لے گئی۔ ان کا بچہ ہے یہاں، دیکھنا جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو کیسے وہ ایک دم صحت مند ہو جائیں گے۔ اشنا اس کی پلاننگ پہ مسکرا دی۔ ماریا نے شال اپنے کندھوں تک سرکائی اور اشنا کو دیکھنے لگی۔ تم سناؤ، شادی ہو گئی کہ ابھی شوہر صاحب نہیں ملے؟ اشنا کا چہرہ بے ساختہ ارحم کا سوچ کے لال ہوا۔ ماریا کچھ سمجھ گئی۔ جب لڑکی کا چہرہ بلش کرے تو سمجھو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اشنا کو دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے؟ ارحم۔ وہ روایتی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کے مسکرائی۔ اور کیا کرتے ہیں یہ ارحم صاحب؟ اشنا نے ذہن پہ زور دیا۔
اسے یاد آیا کہ اس آدمی نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ کرتا کیا ہے، لیکن ماریا کے سامنے اس کی لاج رکھنے کو اشنا نے دور کی چھوڑی۔ وہ فوج میں ہے، کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے۔ ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ ماریا نے شام ڈھلتی دیکھی تو اس سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے کھڑی ہو گئی، لیکن جاتے ہوئے اس کے پاس ازجد کا نمبر تھا جو اس نے اشنا سے نکلوا لیا تھا۔ اشنا نے بھی گھر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ فلیٹ وہاں سے کچھ دور ہی واقع تھا، پیدل چلنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی شال اوڑھے پٹڑی پہ چلنے لگی۔ رات کا وقت تھا، خنکی بڑھ گئی تھی، اس لیے لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں اشنا کی نظر بے اختیار بینچ سے اٹھتے ایک شخص پہ جا پڑی۔ ایک لمحے کو وہ دم بخود رہ گئی۔ سیاہ بوٹس، سیاہ پینٹ، سیاہ جیکٹ۔ ارحم، وہ اسے پہچان گئی، حالانکہ اس کی آنکھوں پہ وہ مخصوص سنہری فریم کا چشمہ آج نہیں تھا۔ وہ بینچ سے اٹھا ہی تھا کہ اشنا دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ ارحم، تم؟ وہ اسے یوں اچانک اکیلے دیکھ لینے پہ حیران تھی۔ تم تو کہتے تھے تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی باہر گھوم رہے ہو۔ ارحم کچھ نہیں بولا۔ اشنا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا چلتا گیا۔ اشنا کو بہت عجیب لگا۔ وہ تیز قدم چلتی ہوئی اس کے برابر آ گئی۔ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ ارحم، تم ارحم ہی ہو نا؟ اسے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں پہ اینک نہیں تھی، لیکن اس کے بغیر بھی وہ اسے پہچان سکتی تھی کہ وہ ارحم ہے۔ وہ اشنا کی باتوں کو مکمل نظر انداز کر کے سیدھا پٹڑی پہ چلتا جا رہا تھا۔ آس پاس اکا دکا ہی لوگ تھے۔ اب کہ اشنا نے اس کا بازو تھاما تو ارحم نے ایک لمحے میں اسے جھٹک دیا۔ اشنا کا توازن بگڑا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی سنبھل نہیں سکی۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پٹڑی پہ پڑے پڑے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنا دم بخود رہ گئی۔ ارحم کے دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں موجود لائٹر سے اسے جلا کے لائٹر جیب میں رکھا اور سگریٹ کا کش لیا۔ مزید کش بھرتا ہوا وہ اشنا کو دیکھ کے ایک بار پھر پلٹ گیا۔ ارحم؟ اشنا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ وہ شخص ارحم ہی تھا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی، لیکن جب تک وہ اس منظر میں داخل ہوئی وہ سگریٹ پھینک کر اپنی پورش میں بیٹھ کے ایکسلریٹر دبا چکا تھا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی۔ اشنا ساکت کھڑی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے بدل جاتے ہیں لوگ۔ اس نے اسی وقت ازجد کا نمبر ارمان کو بھی سینڈ کر دیا تھا۔ اپنا حوالہ دینا بے شک ضروری تھا، لیکن ارمان کو خود اسسٹنٹ کمشنر کو اسٹوڈیو تک بلانا تھا۔ ماریا آج بھی وہی نیلی اسپورٹس کار لے کے ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ وہ جو ہی کار سے اتری، سامنے والے بنگلے میں لان میں بیٹھا سمی اسے نظر آیا۔ اس کی دائیں ٹانگ پہ پٹی تھی۔ اس پٹی شدہ ٹانگ کے ساتھ وہ لان میں صوفے پہ نیم دراز کافی پی رہا تھا۔ اس نے ماریا کو آتے دیکھا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماریا نے ناک سکیڑ کے سمی کو دیکھا اور حقارت بھری نگاہ اس پہ ڈال کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اس نے فریج میں سے نکال کے پانی پیا، پھر ہاتھ دھوئے۔ علی، میں آ گئی ہوں، اس نے اونچی آواز میں علی کو مطلع کیا۔ خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں ملا۔ یقیناً وہ سو رہا تھا۔ ماریا حسب معمول اس کے کمرے تک آئی، لیکن ششدر رہ گئی۔ بیڈ خالی تھا، علی بستر پہ نہیں تھا۔ علی؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ ایک کمرے سے دوسرا کمرہ چھاننے لگی۔ علی، علی کہاں ہو تم؟ گھر کا ایک ایک کونا اس نے چھان مارا، ایک ایک جگہ 6 بار دیکھی، لیکن علی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ باہر لان میں بھی آئی، ادھر ادھر جھانکا، علی کو آوازیں دیں، لیکن وہ گھر میں ہوتا تو سنتا۔ کیوں؟ کیا تمہارا شوہر کھو گیا ماریا؟ سمی نے بلند آواز میں سامنے لان میں سے ہانک لگائی۔ ماریا پہلی بوکھلائی ہوئی تھی۔ سمی کے اس جملے نے اسے تیش دلا دیا۔ وہ فینس پار کرتی ہوئی زبیدہ خاتون کے بنگلے میں داخل ہو گئی اور سب تہذیب اور آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے سمی کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے کیا کیا ہے علی کے ساتھ؟ اوہ ایکسکیوز می۔ سمی نے گریبان چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، بس کافی میز پہ رکھ دی۔ میں نے تمہارے شوہر کو غائب وائب نہیں کیا، میں نے بس یہاں بیٹھ کے سب دیکھا ہے۔
کیا دیکھا ہے تم نے؟ ماریا چیخی۔ سمی کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں ایک کلو دیتا ہوں، وہ حالات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے ماریا کے غصے کو نوٹ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سیدھی کی اور ماریا کے گیراج کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں وہاں کیا نظر آ رہا ہے ماریا؟ ماریا نے پلٹ کے دیکھا۔ گیراج صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں اس کی بلو اسپورٹس کار کھڑی تھی، بلیک کار بھی موجود تھی۔ علی کی پورش کہاں گئی؟ وہ زیر لب بولی۔ پورش وہاں نہیں تھی۔ سمی ہنسا۔ علی اپنی پورش لے کے گیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ماریا کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ اسے تو پورش کے سپیلنگ بھی اب نہیں آتے تھے، وہ ڈرائیو کیسے کرتا؟ اس نے سمی کا گریبان چھوڑا اور ارمان کو کال کی۔ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، البتہ اس نے پریشانی ظاہر نہیں کی۔ تم فکر مت کرو ماریا، وہ تسلی دے رہا تھا۔ میں اس کے سارے دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو، اوکے؟ وہ کیسے پریشان نہ ہوتی؟ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور زبیدہ خاتون کے لان میں ہی ڈھیر ہو گئی۔ علی، اس کے لبوں سے آواز نکلی۔ سمی کو لگا اسے بس معمولی پینک اٹیک آ رہا ہے، لیکن وہ تو واقعی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ماریا، وہ اپنی زخمی ٹانگ سنبھالے ماریا کے قریب آ بیٹھا۔ ماریا بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اشنا کو انتہا کا غصہ تھا۔ اس نے پرس اٹھا کے دے مارا اور خود بیڈ پہ آ لیٹی۔ وہ کیسے اسے نظر انداز کر کے گزر گیا تھا، کیسے اسے بازو سے جھٹکا دے کے سڑک پہ گرا گیا تھا۔ اسے ارحم پہ شدید غصہ تھا۔ وہ جواب طلبی چاہتی تھی۔ اس نے فوراً فون لگایا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت میسر نہیں ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ اس نے بھی فون اسی انداز میں دیوار پہ دے مارا، پرس بھی دور پھینکا۔ پرس تو کپڑے کا تھا، اسے کیا ہونا تھا، البتہ فون کرچی کرچی ہو گیا۔ ہسپتال کی مخصوص بو اس کے نتنوں میں داخل ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بیڈ پہ تھی، پاس ہی نرس کھڑی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کے اس نے ماریا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں میم؟ اسے دفتن کچھ یاد نہیں آیا۔ نرس کے عقب میں کوئی کھڑا تھا۔ نرس باہر نکل گئی تو سمی سینے پہ ہاتھ باندھ کے ماریا کے بیڈ سے 2 قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم پریگننٹ ہو؟ اس پہ نیا انکشاف ہوا تھا۔ ماریا کچھ کہہ نہ سکی، البتہ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ آئی ایم سوری ماریا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی۔ علی کا کچھ پتہ چلا؟ سمی نے نفی میں سر ہلایا۔ ماریا کا رونے کو دل چاہا۔ اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آئے۔ سمی نے اسے بے قراری سے دیکھا۔ اب رونے سے کیا ہوگا ماریا؟ ایسی حالت میں اتنی ٹینشن لوگی۔ علی ٹھیک ہی ہوگا، تم بس آرام کرو۔ ایسے کیسے آرام کروں؟ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ماریا کا فون تھا، شاید سمی اٹھا لایا تھا۔ کس کا ہے؟ اس نے سمی کو فون اٹھاتے دیکھا تو جلدی سے پوچھا۔ کوئی ارمان ہے۔ وہ نام سن کے ماریا جلدی سے فون پہ جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ارمان خود ہی بولا، ہیلو ماریا، پولیس اسٹیشن آ سکتی ہو ماریا؟ پولیس اسٹیشن؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ اپنا علی جیل میں ہے ماریا۔ ماریا دھک سے رہ گئی۔